الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لا الہ الا هو الرحمن الرحیم صدق اللہ مولانا العظیم۔ حضرات محترم، دین اسلام کی ابتدا بھی توحید سے ہوئی ہے اور دین اسلام کی تکمیل بھی توحید سے ہوتی ہے۔ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام تشریف لائے۔ توحید کے بارے میں ان سب کی دعوت ایک تھی،
کسی کی دعوت میں کوئی فرق نہ تھا۔ آدم علیہ السلام سے لے کر اللہ کے محبوب پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ۔ یہ توحید کی دعوت ایک ایسی دعوت ہے جس کے پاس یہ دولت ہوگی اور وہ دنیا سے چلا جائے، حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا سے چلا گیا توحید پر زندگی بسر کرتے کرتے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر جنت واجب کر دیں گے، اور جو شخص اللہ رب العزت سے شرک کرتے کرتے مر گیا، دنیا سے چلا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس پر جہنم کو واجب کر دیں گے۔ اتنا اہم مسئلہ ہے توحید کا۔ آدم علیہ السلام اللہ کے پہلے نبی تھے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی۔ سب نے ایک ہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ کی، کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی حاجت روا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نفع کا مالک نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نقصان کا مالک نہیں۔ اس کو توحید کہتے ہیں، اور ہم نماز پڑھتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ سورۃ فاتحہ کے اندر فرض نماز پڑھیں تب بھی، سنتوں کی نماز ہو تب بھی، عید کی نماز ہو تب بھی، تہجد کی نماز ہو تب بھی، نماز جنازہ ہو تب بھی، ایاک نعبد و ایاک نستعین ہم پڑھتے ہیں۔ اب ہم پر فرض ہے کہ جب ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھتے ہیں تو پھر ہماری زندگی کا عمل بھی، دار و مدار بھی زندگی کا وہ اسی پر ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاک پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دین مکمل کیا، اور فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ نے اپنا بہترین جو دین تھا وہ اپنے آخری پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کیا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ اتنا شاندار دین، اتنا پیارا دین، اتنی محبت والا دین، جس نے زندگی میں اس دین کو سینے سے لگا لیا، اللہ کی قسم اس کی زندگی بھی سنور جائے گی، اس کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اتنا پیارا دین ہے یہ۔
اور میں نے پچھلے جمعے بھی کہا تھا کہ صرف اسلام جو ہے وہ نماز پڑھنا اسلام نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھ لی اور ہم مسلمان ہیں، روزہ رکھ لیا اور ہم مسلمان ہیں۔ جب تک دلوں کے اندر کفر نہیں نہ جائے گا تب تک ہم پکے مومن اور مسلمان نہیں بن سکتے۔ اب شادیاں آتی ہیں ہمارے گھروں کے اندر، کوئی فوتگی ہو جاتی ہے، کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے، کوئی غمی کا موقع ہوتا ہے، جس طرح ہمارا دل کرتا ہے ویسے کرتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ خوشی کے موقع پہ اسلام نے کیا کہا ہے، کس طرح خوشی منانی چاہیے۔ اگر کوئی پریشانی آ گئی ہے، کوئی غم آ گیا ہے، کوئی نقصان ہو گیا ہے، تو ہم نے کبھی غور ہی نہیں کیا کہ صبر کرنے کا طریقہ کار کیا ہے۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے مسلمان ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ جہاں دل کرتا ہے ہم اللہ اور اللہ کے رسول کی مان لیتے ہیں، جہاں پہ دل کرتا ہے ہم اپنی من مرضیوں سے کام چلا لیتے ہیں۔ مومن اس وقت تک بندہ نہیں بن سکتا جب تک وہ پکا اور سچا مسلمان نہیں ہو جاتا۔ توحید ایک ایسا مسئلہ ہے، دیکھو نا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا اے مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتلا جو میں کیا کروں اور تو راضی ہو جائے۔ وظیفے تو بہت سارے ہیں۔ اللہ نے کہا میرے نبی موسیٰ علیہ السلام لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کیا کر۔ اتنا بہترین وظیفہ ہے نا لا الہ الا اللہ۔ میں آج ایک حدیث کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ لکھا ہے کہ ایک آدمی توحید پرست ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، حلال حرام کی تمیز کرنے والا ہو، 5 فرض نمازوں کے بعد ذکر اذکار کر کے اٹھنے سے پہلے 101 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا وظیفہ کرتا ہے اور پھر رب سے دعا کرتا ہے، جو دعا کرتا ہے اللہ رب العزت اس دعا کو قبول کر لیتے ہیں۔ ہمارے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں، وقت ہی کوئی نہیں، سوائے چند لوگوں کے خوش نصیب ہیں وہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ جو نماز نہیں پڑھنے آتے ان کی تو بات ہی کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ انہیں توفیق عطا فرمائے نماز پڑھنے کی۔ جو آتے ہیں آپ ہر مسجد سے دیکھ لیں، آتے بھی لیٹ ہیں اور جب امام صاحب سلام پھیر لیتے ہیں نا تو پچھلی 2-4 صفیں خالی ہو جاتی ہیں۔ ہمیں پتہ ہی نہیں کہ اللہ کے احکامات کیا ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کیا ہیں۔ توحید کا عقیدہ یہ ہے، عقیدہ یہ ہونا چاہیے اور اس پر مضبوطی ہونی چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں،
وہ تو ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ابھی میرے اور آپ کی زبان پہ نہیں آئی. وہ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو خیالات میرے اور آپ کے ابھی دل میں بھی نہیں آئے. وہ تو ان کو بھی جانتا ہے. اور اسی کے ہاتھ میں سارے فیصلے اسی کے ہاتھ میں ہیں. اور وہی داتا ہے اور اسی کی طرف سے آواز آتی ہے. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. یہ آواز سوائے رب العزت کے اور کوئی نہیں دے سکتا. آجا مانگ لے جو کچھ چاہنا ہے. تیرا رب ہاں کیوں شرمانا ہے. تو غیراں دے بوہے کیوں جانا ہے. پڑھو لا الہ الا اللہ. خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں. خالی ہاتھ آویں جولی بھر دیواں. تینوں مال اولاد تے زر دیواں. تیری ہر مشکل حل کر دیواں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ اکبر. دنیا میں انسان یہی چاہتا ہے نا, مال ملے, اولاد ملے, عزت ملے. اللہ کہتے تو آ تو صحیح, میں تیری ہر مشکل آسان کر دوں گا. جو مانگو گے ملے گا. مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں. مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں. تو پھر بھی ملن نو آیا نہیں. مینوں ملن دا لگدا کرایا نہیں. تو پھر بھی ملن نو آیا نہیں. میں تے چوکی دار بھی بٹھایا نہیں. پڑھو لا الہ الا اللہ. اللہ کی قسم سارے خزانوں کا مالک وہی ہے. سارے خزانوں کا مالک. اللہ اکبر. اور اللہ کو پتہ ہے نا, پتہ تھا, پتہ ہے, سب کچھ وہ جاننے والا ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دو. اللہ نے اپنے محبوب کو کہا. اللہ کو پتہ تھا کہ لوگ پوچھیں گے یہ مولا تیرا, تیرا رب, تیرا رحیم کریم رب کہاں رہتا ہے. اللہ اکبر. یہاں پر ایک بات کی وضاحت کرتا جاؤں. بے شمار لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اللہ رب الرحمن ہر جگہ پہ موجود ہے. اللہ ہر جگہ پہ موجود نہیں ہے. اللہ کو ہر جگہ موجود ہونے کی ضرورت ہی کوئی نہیں. اللہ عرش عظیم پر ہے. ہر چیز ان کے اختیار میں ہے. فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ. اے میرے سونیا, جب میرے بارے میں لوگ پوچھیں نا تو بتلا دینا کہ وہ تو رب جو ہے وہ تمہاری شاہ رکھ کے بھی قریب ہے. اللہ اکبر. اتنا قریب اور کوئی نہیں ہو سکتا جتنا قریب میرا اور آپ کا رب الرحمن ہے. فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعان فلیستجیبوا لی ولیؤمنوا بی لعلہم یرشدون. فرمایا جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعاؤں کو سنتا ہوں, اس کی دعاؤں کو قبول کرتا ہوں. اللہ اکبر. دیکھو نا ابو جہل
کا بیٹا تھا اکرمہ، اللہ اکبر، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسلام ابھی قبول نہیں کیا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کون بھاگ سکتا ہے؟ اگر بھاگے گا کہاں جائے گا؟ پھر جہنم کے علاوہ اور تو کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ اکرمہ نکلے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو پسند نہیں کرتے تھے، نکلے وہاں سے، ایک کشتی میں سوار ہوتے ہیں، کشتی چلنے لگ گئی، اور بھی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ اللہ اکبر، جب کشتی گئی نا سمندر کے دریا میں، راستے میں، درمیان میں طوفان آ گیا۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ طوفان آ گیا، کشتی والے سارے پریشان ہو گئے۔ کئی مشرک تھے، سب پکارنے لگے اپنے اپنے زمینی خداؤں کو۔ کشتی والا جو تھا نا وہ توحید پرست تھا، اور لوگوں توحید پرست ہونا، اس سے بڑی دنیا کے اندر دولت ہی کوئی نہیں۔ وہ توحید پرستہ کہنے لگا، یہاں اگر کوئی ذات تمہیں بچا سکتی ہے، حفاظت کے ساتھ کنارے پر لگا سکتی ہے، تو وہ ایک ہی ذات ہے، وہ اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، ایک ہی رب ہے تمہارا، وہی ذات ہے وہ جو تمہیں بچا سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی ذات یہاں تمہارے کام نہیں آ سکتی۔ اکرمہ سوچنے لگ گیا کہ اسی ذات کی وجہ سے تو میں وہاں سے بھاگا ہوں۔ کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک خدا کو مانو، وہی مشکل کشا ہے، وہی حاجت روا ہے، وہی زندگی اور موت کا مالک ہے، اور ہم تو کئی خدا بنا بیٹھے ہیں، کئیوں کی پوجا کرتے ہیں۔ تو یہ تو پھر بھاگنے کی کیا ضرورت تھی اگر اسی نے کام آنا ہے تو؟ آئے واپس، نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کے کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گیا، صحابہ کی صف میں شامل ہو گیا۔ جب کلمہ پڑھ لیا نا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کو مخاطب کر کے فرمانے لگے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک دفعہ میں نے آپ سے کہا تھا کہ ایک خواب آیا ہے جس کی مجھے سمجھ نہیں آئی۔ صحابہ عرض کرنے کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کون سا خواب تھا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ مجھے ایک دفعہ خواب آیا تھا کہ ابو جہل کے گھر کھجور کا پودا لگا ہے، توحید کا پودا لگا ہے۔ آج مجھے وہ سمجھ آئی ہے اس خواب کی تعبیر کیا تھی۔ جب اکرمہ نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ اپنے اپنے مقدروں کی، اپنے اپنی قسمتوں کی بات ہے۔ آپ ابھی دیکھیں نا، چند دن پہلے آج کل نیٹ پہ بڑا شور ہے، یہ اقرال الحسن جو ہے ٹی وی اینکر ہے، جو کام اس نے کیا نا اللہ کے بندے نے، یہ کام تو دیندار لوگوں کو بھی کرنا چاہیے تھا جو ممبر و محراب پہ بیٹھتے ہیں، انہیں آواز اٹھانی چاہیے تھی۔ لیکن اللہ رب العزت کی مرضی ہے، جن سے کام لینا چاہے وہ لے سکتا ہے۔ وہ چاہتا ہے تو میرے جیسے گناہگار کو بھی زمین سے اٹھا کے ممبر پر بیٹھا دیتا ہے۔ اس شخص نے جو کام کیا ہے نا،
انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے۔ فیصلے رب کے ہیں، ہمیں امید ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو اس نے کام کر دیا ہے نا، انشاءاللہ عقیدہ توحید کو اس کی بڑی تقویت ملے گی اللہ کے فضل و کرم سے۔ اس نے دنیا والوں کو بتا دیا ہے، شرک کرنے والوں کو 4 چاند دکھا دیے ہیں سورج کی روشنی میں کہ لوگوں اس ذات کو پوجا کرو، وہ ذات ہے، اللہ کی ذات ہے جو بیماریاں لگانے والی بھی ہے، جو بیماریوں کی شفا دینے والی بھی ہے۔ یہ کام ان لوگوں کو کرنا چاہیے جو لوگ ممبر و محراب کے وارث ہیں۔ ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ اسے لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرمائے۔ اور لوگوں نے تو اس نے یہ جو کام کیا ہے نا، ان کو اہل حدیث کہنا شروع کر دیا کہ یہ وہابی ہے۔ پتہ چلا کہ یہ کام وہابی کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ توحید ایک ایسا خزانہ ہے۔ آج میں نے توحید کا موضوع اس لیے چنا، میں نے کہا رمضان قریب ہے، عقیدے کی درستگی ہو جائے، نماز بھی قبول ہو جائے گی، روزہ بھی قبول ہو جائے گا، قرآن پڑھنا قرآن سننا بھی قبول ہو جائے گا، درس جمعے کے خطبات میں آنا بھی اللہ قبول فرما لے گا۔ شرک جو ہے نا، شرک اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے۔ فرمایا میں چاہوں گا میں زانی کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا میں چور کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا میں قاتل کو معاف کر دوں گا، میں چاہوں گا میں کم تولنے والے کو معاف کر دوں گا۔ لیکن فرمایا کہ اگر میں معاف نہیں کروں گا تو فرمایا کہ میں شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ یہ رب نے فیصلہ دے دیا ہے۔ فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اسما عظیما۔ فرمایا شرک کرنے والے کو معاف نہیں کروں گا۔ کیوں نہیں معاف کروں گا؟ اللہ کہتے ہیں اس نے تو مجھ پر بہت بڑا بہتان لگایا، یہ مجھے چھوڑ کے غیروں کے در پہ پھرتا رہا، یہ مجھے چھوڑ کے غیروں کو پکارتا رہا۔ اور یارو ابو جال نے، میں نے کئی دفعہ بتایا، 55 حج کیے تھے، 55۔ ابو جال نے 55 حج کیے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ ایک آدمی حج کر کے آتا ہے، توحید پرست ہے، مومن ہے، مسلمان ہے، حج کر کے آتا ہے، اس طرح ہو جاتا ہے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ ابو جال کے 55 حج میں سے ایک بھی حج قبول نہیں ہوا، ایک بھی حج نہیں صرف کیے 55، حاجیوں کی بڑی خدمت کیا کرتا تھا، گرمیوں میں ستو پلانے، شربت پلانا، ان کا خیال رکھنا، بستر فراہم کرنا، سہولتیں دینا، کسی کی پریشانی ہونی، کوئی بیمار ہے اس کو بھی وقت دینا، سہولت دینی۔ اور 55 حج میں سے ایک حج بھی اللہ نے قبول نہیں کیا، اس لیے کہ عقیدہ توحید نہیں تھا، مشرک تھا، عقیدہ درست نہیں تھا۔
اس لیے اللہ نے قبول ہی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ ایک وہ جس سے جنت واجب ہو جاتی ہے، دوسری وہ جس سے جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ فرمایا جس کا عقیدہ توحید ہے اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے اگر عقیدہ توحید پہ مر گیا ہے، اور عقیدہ شرک پہ اگر مر گیا ہے تو اس پر جہنم واجب ہو جاتی ہے۔ آپ نے ایک مشہور حدیث کئی دفعہ سنی ہوگی کہ قیامت والا دن ہوگا، ایک شخص کے 99 رجسٹر ہوں گے گناہوں کے، اور نہ جانے وہ رجسٹر کیسے ہوں گے، اس کا سائز کیا ہوگا، ان کی مٹائی کتنی ہوگی، لمبائی چوڑائی کتنی ہوگی۔ 99 رجسٹر، ایک کم 100 رجسٹر جو ہے گناہوں کا۔ اللہ اکبر۔ ترازو میں رکھا جائے گا۔ حدیث کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ پوچھیں گے سنا تیری کوئی نیکی ہے؟ کہے گا اللہ نیکی ہے ہی کوئی نہیں، اگر ہو بھی تو 99 رجسٹروں کے مقابلے میں میری نیکی کیا کام آئے گی؟ میں صدقے قربان جاؤں، اللہ رب العزت فرشتوں کو حکم دیں گے کہ اس کی نیکی لے کے آؤ۔ ایک پرچی لائی جائے گی، اس پرچی پہ لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ میں نے ابتدا میں عرض کیا نا کہ 1,24,000 یا 44,000 انبیاء علیہ السلام کی ایک ہی دعوت تھی لا الہ الا اللہ کی۔ رائی کے دانے برابر بھی فرق نہیں تھا اس دعوت کے اندر کسی انبیاء کے حوالے سے۔ وہ پرچی لا کے اللہ کے حکم سے دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، اس کا پلڑا لا الہ الا اللہ والا باری ہو جائے گا۔ جب پلڑا باری ہوگا جنت کا ٹکٹ حاصل کر لے گا۔ اتنی اہمیت ہے، اتنی اس کے اندر طاقت ہے عقیدہ توحید کے اندر، اتنی برکات ہیں عقیدہ توحید کے اندر کہ جب دیکھو نا قبر میں جانا ہے، اللہ کہتا ہے فرشتوں کو زیادہ تنگ نہیں کرنا میرے بندے کو۔ دریا کو کوزے میں بند کر دیا، یہ بندہ میرا آیا ہے دنیا سے، اب قبر میں ہے تنہا، اس کو زیادہ تنگ نہیں کرنا، اس سے سوال کرو من ربوں کا۔ کتنے آسان چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ اور جو توحید پرست ہوگا، عقیدہ توحید پر زندگی بسر کی ہوگی، یہ نہیں کہا ہوگا کہ کوئی نہیں ہن گھر شادی ہے تے ٹول وج لیندے ہو، کوئی نہیں گل کی فرق پیندا، اللہ نے بیٹا دیتا ہے خسرے آن دیو، خوشیاں منان دیو، کچھ نہیں ہوندا۔ اللہ کی نافرمانیاں نہیں کی ہوں گی، خوشی کا موقع ہوگا، غمی کا موقع ہوگا، اس اللہ کے بندے نے اللہ کو نہیں بلایا ہوگا۔ اللہ تو کہتے ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ تو خود فرما، اللہ نے تو سارے پرچے آؤٹ کر دیے ہوئے ہیں، کسی کالج سے، کسی یونیورسٹی سے، کسی اسکول سے پرچہ آؤٹ ہو جائے نا، پورا میڈیا شور کرتا ہے، والدین احتجاج کرتے ہیں، بچے جو ہیں وہ احتجاج کرتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اتنے رحیم ہیں، اتنے کریم ہیں، اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے پرچے ہی آؤٹ کر رکھے ہیں۔ لے بھائی اب تیاری کر لے، اب تیری قسمت اور مقدروں کی اپنی بات ہے۔ اور دیکھو نا رب نے کتنے قرآن پاک میں بڑے بڑے انداز سے سمجھانے کی کوشش کی ہے، ہر انداز سے رب نے ہمیں سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ کہا ہے آپ قرآن پڑھیں، اللہ توفیق دے قرآن کا ترجمہ پڑھیں، آپ اس طرح محسوس کریں گے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ قرآن سے باتیں کر رہے ہیں۔ ترجمہ پڑھ کے دیکھ لیں، بہت کم لوگ ہیں جو ترجمے کی طرف توجہ دیتے ہیں۔ ترجمہ پڑھیں، آپ کو ایسے محسوس ہوگا جیسے قرآن آپ سے باتیں کر رہا ہے اور آپ قرآن سے باتیں کر رہے ہیں۔ اب ایک مقام پہ اللہ نے فرمایا اقترب للناس حسابهم وهم فی غفلۃ معرضون۔ اللہ کا انداز دیکھو کتنا پیارا ہے سمجھانے کا، بتلانے کا، توجہ دلانے کا۔ اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دو اقترب للناس حسابهم، اے انسان تیرے تو حساب کا وقت قریب آ پہنچا ہے۔ کتنے لوگ آپ نے سنا دیکھے ہوں گے کہ ہارٹ اٹیک ہوا فوت ہو گیا، ابھی گھنٹہ پہلے آپ سے ملاقات ہوئی ہوگی، بے شمار لوگ۔ تو اللہ کہتا ہے اقترب للناس حسابهم، تیرے تو حساب کا وقت قریب آ گیا ہے۔ وہم فی غفلۃ معرضون، تو موجے کر رہا ہے میری نافرمانیوں میں، اپنی مرضی کی زندگی گزار رہا ہے، تجھے فکر ہی کوئی نہیں تیاری کروں میں۔ ہم نے دیکھا ہے میٹرک کا امتحان ہو، ایف اے کا ہو، بی اے کا ہو، ایم اے کا ہو، پی ایچ ڈی کا ہو، اب تو ویسے دور بدل گیا ہے، طالب علم بھی بدل گیا، استاد بھی بدل گئے، والدین بھی بدل گئے، لیکن جو تیاری کرنے والے بچے ہیں، پڑھنے والے بچے ہیں، وہ اس دور میں بھی ساری ساری رات وہ جاگ کے پڑھتے ہیں کہ ہمارا امتحان ہے، ہم نے اچھے نمبروں میں امتحان پاس کرنا ہے۔ تو یہ جو زندگی ہے یہ تو امتحان گاہ ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ تو دھوکے کا سارا سسٹم ہے، سارا سامان ہے، یہ امتحان گاہ ہے، اس کی تیاری کے لیے میرے پاس اور آپ کے پاس ٹائم ہی کوئی نہیں۔ اب دیکھو نا نبی علیہ السلام نے جو دعائیں کی ہیں، میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا، کیا مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی دعاؤں کی ضرورت ہی کوئی نہیں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز عصر سے پہلے، فرض نماز سے پہلے جو چار رکھتے ہیں آ کے فکر سے ادا کرتا ہے نا، چار رکھتے ہیں، نبی علیہ السلام نے ان کے لیے دعا کی ہے۔ دعا کا مطلب سمجھتے ہیں سارے؟ کہ کئی ہم جیسے گناہ گاروں کو دعا کے لیے کہتے ہیں، کئی آپ کو کہتے ہیں ہمارے لیے دعا کیا کریں۔ صحت کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، ایمان کی مضبوطی کے لیے بھی دعا ہوتی ہے، کاروبار کے لیے بھی ہوتی ہے، رزق کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی ہے اس شخص کے لیے، اللہ اس پر رحمت کرنا، اس پر فضل کرنا جو عصر کی نماز سے پہلے چار رکعتیں فکر سے پڑھتا ہے۔ ہمیں فکر ہی کوئی نہیں، ہم تیاری کوئی نہیں کر رہے۔ جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت، میں صدقے قربان جاؤں، ایک دفعہ نہیں کئی مرتبہ جنت کی بشارتیں مل گئیں۔ آقا علیہ السلام جو بات کرتے ہیں تو اللہ کے حکم سے کرتے ہیں،
جو چیز بیان کرتے ہیں رب کے حکم سے کرتے ہیں، وما ینطق عن الہویٰ ان ہوا الا وحی یوحیٰ، اللہ نے ان کی زبان کی گارنٹیاں دی ہیں۔ ایک موقع پہ فرمایا میرے پیارے عثمان آج کے بعد تو کوئی بھی نیکی نہ کر، جنت تجھ پر واجب ہے۔ قبر کا ذکر آتا کیسے رویا کرتے تھے، آنسوؤں سے داڑھی اس طرح تر ہو جاتی جس طرح نہا کے نکلے ہیں، غسل کر کے نکلے ہیں۔ ہمیں قبر کی تنہائی کا فکر ہی کوئی نہیں، ہمیں قبر میں جو سوال جواب ہونے ہیں ہم تو دنیاوی طور پہ سمجھتے ہیں نا، من ربوں کا، ہم کہہ دیں گے ساڈا رب وہ سی جڑا آسماناں والا سی، جن نے سانو پیدا کیتا سی۔ نبی دے بارے پوچھے گا دس دیں گے اللہ تیرے آخری نبی سی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین دے بارے پوچھا اللہ پوچھے گا، فرشتے پوچھن گے، کہہ دیں گے قرآن و حدیث سی۔ لیکن میرے بھائیو یہ اس کی زبان سے یہ باتیں نکلیں گی جس نے زندگی میں اس پر عمل کیا ہوگا، عمل کیا ہوگا جس نے۔ اس کو آسان مت سمجھ لینا، یہ اس کا جواب وہی دے گا جس نے زندگی میں رب کو رب مانا ہے، جس نے زندگی میں رب کو مشکل کشا ماننا ہے، حاجت روا ماننا ہے، زندگی موت کا مالک ماننا ہے۔ دیکھو نا، میرا اپنا ایک بھائی چھوٹا مجھ سے نا، یہ پرانی بات ہے، کوئی 20 25 30 سال پہلے، اس کو آنکھ کے اوپر ایک موقع نکل آیا، تکلیف بڑی تھی۔ توحید اس کو کہتے ہیں جو میں بتانے لگا ہوں، بڑی تکلیف تھی۔ ایک نہیں، دو نہیں، چار نہیں، 10 15 20 لوگوں نے کہا کہ تمہارے گھر کے پاس یہ خیالی دروازے میں دربار ہے شہنشاہ کا، وہاں چلا جا، وہاں پہ جھاڑو ایک رکھیا، یہ موقع تیرا اتر جائے گا۔ اتنا دین یار ہم نے سستا سمجھا ہوا، اتنا فضول سمجھا ہوا۔ اس کو اللہ نے توفیق دی تھی، وہ توحید پرست تھا، اس نے کہا آنکھ ضائع ہوتی ہے تو ہو جائے۔ یہ تکلیف رب کی طرف آئی ہے، رب کی طرف سے، رب ہی اس کو ختم کرے گا۔ اللہ کی قسم چند روز کے بعد اس کا وہ موقع ختم ہو گیا، جڑ گیا تھا۔ اس کو توحید کہتے ہیں۔ کئی جھاڑو وہاں دیتے بھی ہوں گے، ان کا بھی موقع اتر جاتا ہوگا، ساتھ ایمان کا بھی بیڑا غرق ہو گیا ہوگا۔ ایمان خراب ہو جائے فائدہ کیا؟ تکلیف ہوتی ہے تو ہو، ایمان خراب نہ ہو، وہ شفائیں دینے والا ہے، وہ رحمتیں کرنے والا ہے، وہ فضل کرنے والا ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں حاجی ایوب صاحب، زبان والے علماء کی بڑی خدمت کرنے والے، بڑی عزت کرنے والے، مسلک کے بڑا کام کرنے والے۔ جتنے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا، اللہ سب کو صحت تندرستی والی زندگی لمبی دے، اللہ کی قسم ہم سے صحت مند آدمی۔ بائی پاس آپریشن کے لیے چند دن پہلے تکلیف ہوئی ہے، لاہور پنجاب وہ جو ہسپتال ہے دل کا، وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں۔ دعا فرماؤ خلوص دل سے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے، اللہ ان کو شفا عطا فرمائے۔ اللہ جتنے مسلمان مومن بیمار ہیں، اللہ سب کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا فرما دے۔ تو دوستو، جب تک اللہ زندہ رکھے عقیدہ توحید پر رکھے، اور جب دنیا سے جانے کا وقت آئے میری اور آپ کی زبان پر لا الہ الا اللہ ہو، یہی کامیابی ہے، یہی کامرانی ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔